أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم يقولون نحن جميع منتصر یا وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک بڑی جماعت ہیں جو بدلہ لینے کی طاقت رکھتی ہے. سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ. ان قریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے. ام یقولون نحن جمیع یہاں کلن کے معنی میں نہیں ہے بلکہ یہ ہے جمع جس میں یا کا اضافہ کیا گیا ہے اور اگلی آیت میں یہ لفظ یا کے بغیر آ رہا ہے. فرمایا وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم پہلے کفار سے بہتر نہیں ہیں، ہمارے لیے پہلی کتابوں میں کوئی چھٹکارا بھی نہیں ہے، لیکن ہم ایک بڑی جماعت ہیں، ہم ایک بڑا جتھا ہیں اور ہم ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کرنے کی طاقت اور صلاحیت رکھتے ہیں. اگر ہم پر کوئی حملہ کرے گا تو ہم اس کا منہ توڑ جواب دیں گے اور اس سے بدلہ لے کر رہیں گے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ، یہ جتھا، یہ جماعت، یہ گروہ شکست کھا جائے گا. وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، اور پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے. دبر واحد ہے، اس کی جمع ہے ادبار. یہاں واحد اس لیے لایا گیا کہ آیات کے فواصل کو ایک جیسا کرنے کے لیے اس میں جنس لایا گیا الدبر، ورنہ مطلب یہ ہے کہ وہ پیٹھے پھیر کر بھاگ جائیں گے. بخاری شریف میں حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں بہت گڑ گڑا کر اللہ تعالی سے دعا کی، اللہم انی انشدک عہدک و وعدک، اے اللہ آج میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنا عہد اور اپنا وعدہ پورا کریں جو آپ نے میری مدد کا وعدہ کیا ہوا ہے. اللہم ان تشاء لا تعبد بعد اليوم، اے اللہ اگر یہ ہماری چھوٹی سی جماعت شکست کھا گئی تو آج کے بعد زمین میں تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حسبک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول بس کافی ہو گیا. قد الححت علی ربک، آپ نے اپنے رب کے ساتھ بڑے اصرار سے دعا کی ہے، اپنے رب سے بڑے اصرار سے دعا کی ہے، اب مجھے یقین ہے کہ آپ کی دعا قبول ہو جائے گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ يَصِبُ فِي الدِّرْعِ وَيَقُولُ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم زرہ پہن کر اچھل رہے تھے اور آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے بتلا دیا ہے کہ یہ جتھا شکست کھائے گا اور یہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے. چنانچہ دنیا نے دیکھا کہ ان کے بڑے بڑے سورما اور بڑے بڑے شاہ سوار وہ 70 تو قتل ہو گئے اور 70 قیدی ہو گئے اور باقی دم دبا کر بھاگ گئے. تو اللہ پاک نے اس وعدے کو سچا فرما دیا. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر.
بلکہ قیامت ان کے وعدے کا وقت ہے، اور قیامت بہت بڑی مصیبت اور بہت کڑوی چیز ہے۔ قیامت وعدے کا وقت ہے اور قیامت بہت بڑی مصیبت اور بہت کڑوی چیز ہے۔ ان المجرمین فی ضلال وسعر، یقیناً مجرم لوگ گمراہی میں اور بے عقلی میں مبتلا ہیں۔ یقیناً مجرم لوگ گمراہی میں اور بے عقلی میں مبتلا ہیں۔ یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، جس دن وہ اپنے چہروں کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے۔ جس دن وہ اپنے چہروں کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے۔ ذوقوا مس سقر، مس سقر، چکھو آگ کے چھونے کو۔ چکھو آگ کے چھونے کو۔ فرمایا کہ اے میرے حبیب آپ پریشان نہ ہوں، ان کو کچھ سزا تو دنیا میں مل گئی، میدان بدر میں اور میدان احد میں اور حنین میں اور فتح مکہ میں، لیکن اصل سزا ان کو ملنی ہے قیامت کے دن۔ والساعۃ ادھا، داہیۃ کہتے ہیں بڑی مصیبت کو، اور ادھا اس کی سپرلیٹو ڈگری ہے، یعنی یہ تفضیل کا صیغہ ہے، بہت بڑی مصیبت۔ اور مرن کہتے ہیں کڑوی چیز کو، اور امر یہ تفضیل کا صیغہ ہے مبالغے کے لیے۔ فرمایا قیامت بہت کڑوا گھونٹ ہے، بہت مشکل دن ہے اور بہت ہی تکلیف دہ دن ہے، خاص طور پر اللہ کے دشمنوں کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے لیے۔ ان المجرمین فی ضلال وسعر، مجرم لوگ، مجرمین سے مراد یہاں مشرکین ہیں۔ اللہ پاک نے قیامت کے دن مجرمین کا ذکر فرماتے ہوئے قرآن مجید میں یہ بتلایا ہے کہ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی۔ مجرم اس دن یہ چاہے گا کہ اپنے میرے بیٹے بھی آگ میں ڈال دیے جائیں، میری ساری برادری آگ میں ڈال دیے جائیں، اور جو کوئی زمین میں ہے سارے آگ میں ڈال دیے جائیں، لیکن مجھے بچا لیا جائے۔ لیکن اس کی یہ خواہش پوری نہیں ہوگی۔ فرمایا فی ضلال، یہ بڑی گمراہی میں ہے، وسعر اور دیوانگی میں ہے، یا بعض مفسرین کرام نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ بھڑکتی ہوئی آگ میں ہے۔ سعر کا معنی بھڑکتی ہوئی آگ بھی ہے، کہ مجرم لوگ قیامت کے دن راستہ بھٹکے ہوئے ایک بے بس مسافر کی طرح ہوں گے اور آگ کی لپٹوں میں ہوں گے، جس دن انہیں آگ میں چہروں کے بل گھسیٹا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا مس سقر، ذوقوا مس سقر۔ سقر کا معنی ہے بھڑکتی ہوئی آگ، کہتے سقرت النار، اسے آگ نے جھلسا دیا۔ تو سقر کا معنی جھلسا دینے والی، جلا دینے والی آگ۔ انا کل شیء خلقناہ بقدر، یقیناً ہم نے ہر ایک چیز کو ایک اندازے کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ وما امرنا الا واحدۃ، اور ہمارا حکم نہیں ہوتا مگر ایک ہی بار، کلمح بالبصر، آنکھ کے ایک بار جھپکنے کی طرح،
وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاءَكُمْ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاءَكُمْ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہارے جیسی کئی جماعتوں کو ہلاک کر دیا. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا. فرمایا اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ہم نے ہر چیز کو ایک خاص کیٹیگری میں اور ایک خاص اندازے کے ساتھ مقرر کیا ہے، اور اس کی عمر اور اس کا کام اور اس کا دنیا میں رہنا اور اس کے اعمال، یہ سارا کچھ اللہ نے مخلوق زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 برس پہلے لوح محفوظ میں لکھ دیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کتب مقادیر الخلائق قبل ان یخلق السماوات والارض ب50,000 سنۃ. فرمایا کہ زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 پہلے اللہ پاک نے ہر آدمی کا نام، اس کی ماں کا نام، اس کے باپ کا نام، اس کی عمر اور اس کا کام اور اس کا نیک بخت یا بدبخت ہونا، جنتی ہونا یا جہنمی ہونا، یہ لکھ دیا ہے. اور فرمایا وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ اور زمین و آسمان کی پیدائش سے پہلے اللہ کا عرش پانی پر تھا. تو دیکھیں آپ کہ اللہ پاک نے فرشتوں کو پیدا کیا، ان کی عمریں ہزاروں نہیں بلکہ کروڑوں سال ہیں، اور پہاڑوں کی عمریں اور جنات کی عمریں یہ ہزاروں سال ہیں. اور اسی طرح بعض کیڑے ہیں جو پیدا ہونے کے 1 ہفتے کے بعد مر جاتے ہیں. بکری اور بھیڑ وغیرہ کی عمر 5-6 سال ہے، گائے اور بھینس وغیرہ کی عمر 10-12 سال ہے، اور انسان کی عمر 60-70 سال ہے یا 80 سال ہے. تو جس کی جتنی عمر اللہ پاک نے طے کی ہے اتنی ہی وہ گزارے گا. اسی طرح دنیا کی بھی ایک عمر ہے. جب دنیا کی عمر ختم ہو جائے گی تو پھر قیامت قائم ہو جائے گی اور یہ سارا نظام تہوبالہ کر دیا جائے گا. وما امرنا الا واحدۃ، یہاں امرنا کی صفت واحد ہونی چاہیے، واحد، لیکن یہ دراصل صفت ہے کلمۃ کی. وما امرنا الا کلمۃ واحدۃ کہ ہمارا کام تو ایک کلمے سے ہو جاتا ہے. وہ کلمہ کیا ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. وہ کلمہ ہے کن. اللہ پاک کن کہہ دیتے ہیں اور جس کام کا ارادہ فرماتے ہیں وہ کام ہو جاتا ہے. اور فرمایا کہ قیامت کا معاملہ بھی ایسا ہی ہوگا. ہم کن کہیں گے اور آنکھ جھپکنے کے برابر وقت میں قیامت قائم ہو جائے گی. اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کرنی پڑے گی، اچانک قیامت قائم ہو جائے گی. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ، اشیاء شیعۃ کی جمع ہے، اور شیعہ ایسے لوگوں کو کہتے ہیں جو ایک جیسے ہوں، جو ایک عقیدے کے حامل ہوں اور ایک جیسے کام کرنے والے ہوں. اور میں تمہارے جیسے کافر اور مشرک پہلے بھی بہت گزرے ہیں اور ان کو ہم نے ہلاک اور برباد کیا ہے. تو کیا ان کی ہلاکت سے اور ان کی تباہی سے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ اور ہر چیز جو انہوں نے کی ہے وہ دفتروں میں لکھی ہوئی ہے. وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ اور ہر چھوٹی اور بڑی بات لکھی ہوئی ہے اعمال نامے میں.
ان المتقین فی جنات ونہر إن المتقين في جنات ونهر بلا شبہ پرہیزگار لوگ باغات میں اور نہروں میں ہوں گے بلا شبہ پرہیزگار لوگ باغات میں اور نہروں میں ہوں گے فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر مقعد صدق عند ملیک مقتدر سچائی کی مجلس میں ایک عظیم بادشاہ کے پاس جو بڑی قدرت والا ہے فرمایا وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ ہر چیز جو وہ کر رہے ہیں یہ دفتروں میں لکھی ہوئی ہے، یعنی لوح محفوظ میں ان کے تمام اعمال کا پہلے سے ذکر موجود ہے کہ فلاں آدمی اتنے دن دنیا میں رہے گا اور فلاں فلاں کام کرے گا، اچھے یا برے۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ اور اعمال نامے میں بھی ہر چیز لکھی جا رہی ہے، ہر چھوٹی بڑی چیز اس میں درج کی جا رہی ہے۔ تو اللہ فرمائے گا کہ اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک الیوم علیک حسیبا، اے بندے آج تو اپنی کتاب پڑھ لے، اپنا اعمال نامہ پڑھ لے، اور آج تو خود ہی اپنے بارے میں فیصلہ کر کہ تجھے جنت میں جانا چاہیے یا جہنم میں جانا چاہیے۔ ان المتقین فی جنات و نہر، یہ بھی جنات و انہار ہونا چاہیے، لیکن آیات کے فواصل کو ایک جیسا کرنے کے لیے اس کو واحد کے صیغے سے ذکر فرمایا گیا ہے۔ اور جنت کی نہریں سورہ محمد کی آیت نمبر 15 میں اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے۔ فرمایا مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم يتغیر طعمه وانہار من خمر لذة للشاربین وانہار من عسل مصفى، اس میں ایسے پانی کی نہریں ہیں جو کبھی خراب نہیں ہوگا، اس کا ذائقہ رنگ بو کبھی بدلے گی نہیں، اور اس میں دودھ کی نہریں ہیں جو کبھی باسی نہیں ہوگا۔ دنیا کا دودھ تو ایک دو دن میں باسی ہو جاتا ہے، لیکن فرمایا کہ جنت کا دودھ نہروں والا وہ کبھی باسی نہیں ہوگا، اور اس کا ذائقہ اور اس کی خوشبو بیان سے باہر ہے۔ اور جنت میں شراب کی نہریں وہ نشے کے لیے نہیں ہوں گی بلکہ لذت کے لیے ہوں گی۔ جنتیوں کو اللہ پاک خوش کرنے کے لیے اور ان کو کیف و سرور مہیا کرنے کے لیے ان کو شراب پلائے گا نہروں سے، اور شہد، خالص شہد جس میں موم کی یا مکھیوں کی کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی بلکہ خالص ہوگا۔ فی مقعد صدق، مقعد کا معنی ہے بیٹھنا بلکہ بیٹھ رہنا، جو مفہوم مقعد میں ہے وہ مجلس میں نہیں ہے۔ جیسے فرمایا فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ، وہ جو پیچھے بیٹھ رہنے والے تھے وہ بڑے خوش ہوئے کہ بھئی ہم جنگ کی مشقتوں سے بچ گئے۔ تو مقعد کا معنی جو وہاں مستقل بیٹھیں گے، مقعد صدق، یہ صفت کی موصوف کی طرف اضافت ہے، یعنی سچائی والی مجلس اور حقیقی مجلس، اور ایسی مجلس کہ جو حقائق پر مبنی ہوگی اور سچ پر مبنی ہوگی۔ عند ملیکن، ملیکن کی جگہ ملیکن فرمایا، اور یہ مبالغے کے لیے کہ بہت عظیم بادشاہ، اور قادر یا قدیر کی جگہ مقتدر فرمایا باب افتعال سے، کیونکہ اس میں مبالغہ پایا جاتا ہے۔ اللہ پاک بہت عظیم بادشاہ ہے اور نہایت بڑی قدرت رکھنے والا ہے۔ ترجمہ ایک بار، ام یقولون نحن جمیع منتصر، ام یقولون نحن جمیع منتصر،
کیا وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک بڑی جماعت ہیں جو بدلہ لینے کی طاقت رکھتی ہے؟ کیا وہ کہتے ہیں کہ ہم بڑی جماعت ہیں جو بدلہ لینے کی طاقت رکھتی ہے؟ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ ان قریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ ان قریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ بلکہ قیامت ان کے وعدے کا وقت ہے۔ بلکہ قیامت ان کے وعدے کا وقت ہے۔ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُّ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُّ اور قیامت بہت بڑی مصیبت اور بڑی کڑوی چیز ہے۔ اور قیامت بہت بڑی مصیبت اور بڑی کڑوی چیز ہے۔ ان المجرمین فی ضلال وسعر إن المجرمين في ضلال وسعر یقیناً مجرم لوگ گمراہی میں اور دیوانگی میں مبتلا ہیں۔ یقیناً مجرم لوگ گمراہی میں اور دیوانگی میں مبتلا ہیں۔ یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم جس دن وہ آگ میں اپنے چہروں کے بل گھسیٹے جائیں گے۔ وہ آگ میں اپنے چہروں کے بل گھسیٹے جائیں گے۔ ذوقوا مس سقر مس سقر اور کہا جائے گا آگ کے چھونے کا عذاب چکھو۔ کہا جائے گا آگ کے چھونے کا عذاب چکھو۔ انا کل شیء خلقناہ بقدر یقیناً ہم نے ہر ایک چیز کو ایک اندازے کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ وما امرنا الا واحدۃ اور ہمارا حکم نہیں ہوتا مگر ایک ہی بار۔ کلمح بالبصر آنکھ کے ایک بار جھپکنے کی طرح۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاءَكُمْ اور بلا شبہ ہم نے تمہارے جیسی کئی جماعتوں کو ہلاک کر دیا۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ اور ہر چیز جو انہوں نے کی ہے وہ دفتروں میں محفوظ ہے۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ اور ہر چھوٹی اور بڑی چیز لکھی ہوئی ہے اعمال نامے میں۔ اور ہر چھوٹی اور بڑی چیز لکھی ہوئی ہے۔ ان المتقین فی جنات ونہر یقیناً بچ کر رہنے والے باغات میں اور نہروں میں ہوں گے۔ فی مقعد صدق سچائی کے مجلس میں۔ عند ملیک مقتدر ایک عظیم بادشاہ کے پاس جو بہت بڑی قدرت والا ہے۔ الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و احسان اور اس کی توفیق سے آج 24 دسمبر 2024 کو سورۃ القمر کا ترجمہ اور تفسیر ختم ہوئی۔ اس کے بعد انشاءاللہ سورۃ الرحمن شروع ہوگی۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔